بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین حضرات، یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ملک کی خواتین زندگی کے مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج جس شخصیت کو ہم نے یہاں دعوت دی ہے، آپ ہیں محترمہ ڈاکٹر زرقا نسیم غالب صاحبہ۔ آپ ماہر نفسیات ہیں اور اردو ادب میں بھی آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ آپ مصنف بھی ہیں اور شاعرہ بھی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پروگرام جو ہے بنیادی طور پہ یہ نوجوانوں کے لیے ہے، اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی میں جو چیلنجز ہوتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے بعد انسان کس طرح ایک مقام پر پہنچتا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ پہلے آپ اپنا تعلیمی پس منظر بیان کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہارون صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے چینل پر مجھے مدعو کیا اور اس قابل سمجھا کہ میں کوئی بات اپنے قوم کو بتا سکوں۔ میری تعلیمی ابتدا میری گیریزن سکولز میں ہوئی، انگلش میڈیم میں ہم پڑھے۔ والدہ چونکہ پروفیسر تھی ہسٹری کی اور گیریزن اکیڈمی کی پرنسپل تھی، تو ہماری تعلیمی لیول ہمارے خاندان میں بڑا اچھا رہا، پورا خاندان پڑھا لکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج سے کینٹ کالج سے ہی پڑھا، پھر پنجاب یونیورسٹی میں میری تمام تعلیم ایجوکیشن پوری ہوئی۔ جی، وہاں سے مکمل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی میں نے کینیڈا سے کی۔ کینیڈا سے؟ جی، کینیڈا سے الحمدللہ۔ تو بس اللہ کا کرم ہے کہ والدہ نے ہمیشہ کہا کہ ایجوکیشن پر ہی آپ نے اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہے، تعلیم کے بغیر کچھ نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں تربیت پر بھی بڑا فوکس رکھا۔ اہم رول تھا ان کا، کہ اہم کردار رہا ہمارے گھر میں۔ ظاہر ہے والدہ استاد تھیں، تو وہ ہم لوگوں کو روزانہ نہ صرف دنیاوی تعلیم، وہ اسلامی تعلیم سے بھی ہمیں ہمکنار کرتی رہتی تھی۔ اور مجھے اتنا پتہ کہ کتابوں سے محبت ہمارا شیوا رہا ہے۔ اچھا، یہ رہا نسل در نسل۔ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ جب آپ کالج میں تھیں یا اسکول میں تھیں، جی، تو آپ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں جس میں موبائل سے ہوتے ہیں اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کھیل کود ہوتے ہیں، آپ اس میں حصہ لیتے ہیں؟ سب میں حصہ لیا۔ اچھا بتائیے کیا ماشاء اللہ سے بیڈمنٹن کا بھی میرے پاس سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے، کیونکہ میں نے وہ کھیل اپنی ٹیچرز کے ساتھ کھیلا۔ اور پھر بیسٹ آف ڈیبیٹر کا سرٹیفکیٹ مجھے ملا، 3 سال لگاتار میں نے ڈیبیٹ کی، اور ہمیں ڈیبیٹ کا موضوع پہلے نہیں دیا جاتا تھا۔ ہم سٹیج پر، میں نے کو ایجوکیشن میں پڑھی ہوں، تو سٹیج پہ کھڑا کر کے ایک طرف لڑکا ہوتا تھا اور ایک طرف لڑکی، اور مجھے ہم لوگوں کو نہ ٹاپک دے دیا جاتا تھا، کوئی شعر کہہ دینا یا کوئی ایک مصرع دے دینا کہ اس پر بات کرے۔ ایک نے نیگیٹو بات کرنی ہوتی تھی، ایک نے پازیٹیو۔ جیسے مجھے پہلی جو ڈیبیٹ ملی تھی وہ تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ تو اس پر میں نے اس کے حق میں بات کریں کہ واقعی احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ ایک نے اس کی مشینوں کے بارے میں اچھا کہنا تھا، اور میں نے اس کے بارے میں بتانا تھا کیا اس کے بغیر بھی تو زندگی گزارا ہے کہ نہیں۔ تو پھر میں نے اس پر اور فرسٹ پرائز لیا۔ اچھا زرقا، دیکھیے آپ کیونکہ ماہر نفسیات بھی ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ کھیلوں کی کیا اہمیت ہے۔ بہت اہمیت ہے۔ اس کا بتائیے۔ اگر دیکھیں کھیل کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اگر کھیل رہتے، میدان رہتے نا، تو بچے اس پر توجہ دیتے، موبائلز ہاتھ میں نہ رہتے۔ موبائلز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بچے کہاں جا رہے ہیں۔ ہم کو معلوم ہی ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری جو نسل ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ یعنی سوشل میڈیا کے جو یعنی فوائد ہونے چاہیے تھے، موبائل کے وہ فوائد نقصانات میں تبدیل آپ دیکھیے کہ آپ کسی بھی موبائل میں دنیا کی کوئی بھی لائبریری میں کسی بھی کتاب کو آپ سرچ کر سکتی ہیں، اور اگر آپ کو ٹاپک چاہیے تو اس میں سے نکل آئے گا۔ بچے اس کو چھوڑ کے خرافات کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس کا کیا آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو لائبریریز میں جانا پڑتا تھا، اور ہم لوگ بڑے فخر سے لائبریری میں جاتے تھے، اور ہم لائبریری میں جا کے نا ٹاپک ڈھونڈتے تھے۔ ہمیں ٹیچرز بھی کہا کرتی تھی، پیرنٹس بھی کہا کرتے تھے، اور ہم وہاں جا کے وہ نالج وہاں سے گین کیا کرتے تھے، کتابیں ڈھونڈتے تھے اور پڑھتے تھے، اور وہاں پہ ٹائم سپینڈ کر کے آتے تھے۔ مگر آج کل بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری جو لائبریریز ہیں وہ بیابان ہو چکی ہیں۔ یہ بتائیے کہ مین رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اساتذہ کی ہے، ماں باپ کی ہے، کہ وہ مانیٹر کریں کہ بچے
جو ہیں وہ موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں، دونوں کی ہے، اور کیا اس کے کوئی ٹائمنگز بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اب تو انلیمیٹڈ ٹائمنگ ہے، پوری رات بچے چیٹنگ کرتے ہیں. نہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پوری رات ہی اسٹڈی ہو تو آپ اس میں کوئی پوزیشن لیں گے. اگر آپ شیڈول کے مطابق چلیں، ٹائم ٹیبل کے مطابق، تو آپ کے سارے کام بہت اچھے ہو جاتے ہیں. ایکسرسائز کی جائے، اور یہ اس میں ماں باپ اہم رول ادا کرتے ہیں. اس کے بعد استاذہ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ بچوں کو بھی موٹیویٹ کریں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ کی بات کو اتنا اچھا فالو نہیں کر پاتے، جو پھر ٹیچرز وہاں پر کام آتے ہیں کہ پھر وہ ٹیچرز کو سن لیتے ہیں، اور اگر کہیں ٹیچرز کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ ماں باپ ان کو سمجھا دیتے ہیں. ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے اسے بھی ٹھیک رہنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ اس سے بھی بچے جو ہیں کافی زیادہ اپنے اس میں آ جاتے ہیں نا، کہ اگر ہم لوگ صرف نیگیٹیوٹی کو دیکھ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، کبھی پازیٹیو نہ بات کرتے ہیں تو نہ ہوتی ہے. یونیورس کو ہم جو دیں گے وہی پائیں گے. اگر ہم اچھا دکھانے لگ جائیں اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی آپ کے خیال میں کہ وہ سائٹ جو ہیں اس کو بلاک کر دینا چاہیے؟ بالکل کر دینا چاہیے. اس میں ہماری حکومت کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے کہ ہماری حکومت ایسا کرے کہ جو ایسی سائٹس ہیں جس سے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں اور جس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اسے بلاک کر دیا جائے. جب یہ چیزیں ایکسٹرا چیزیں جو نا یہ بچوں کو ملنا بند ہو جائیں گی نا تو خود بخود ٹائم کی کافی بچت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ذرا کا ایک اور پرابلم یہ آ گئی ہے جس سے تعلیم پرائیویٹائز ہوئی ہے، پرائیویٹ سیکشن میں گئی. اس میں یہ ہوا ہے کہ ایک تو تعلیم مہنگی ہو گئی ہے، دوسری یونیورسٹیوں کو کالجوں کے ہم نے ماحول دیکھے ہیں کہ ایک طبقاتی فرق آ گیا ہے. ایک امیر جو کالج ہے یا اسکول جو لاکھوں روپے کا ہے، اور ایک جو پرائیویٹ اسکول ہے اس کے سلیبس میں بھی فرق ہے. اور پھر جو خواتین آج کل لڑکیاں بہت فیشن کر کے جاتی ہیں اس سے بھی ایک فرق پیدا. یہ دیکھیں نا، ایک لڑکی میرٹ پہ آئی ہے لیکن وہ ڈرائیور کی بچی ہے، اور ایک جو ہے وہ MNA یا MPA صاحب کی لڑکی ہے یا وڈیرے کی سفارشی ماحول. تو وہ اس کو کیسے اس کا تدارک آپ سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو ہارون صاحب یہ کہوں گی کہ جب ہمارے ملک میں نا شو بازی ایکسپوز کرنے کو ختم کیا جائے. پہلے زمانوں میں شادیوں میں نا آپ لوگ دیکھے گا کہ نا کپڑے جو ایک سوٹ ہوتا تھا نا تو وہی پہن کے دوسرے بھی شادی میں جایا جا سکتا تھا. اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں، جی اس نے تو یہ سوٹ دیکھ لیا اب دوبارہ نہیں پہنا جائے گا. پھر برانڈز آگے، یہ برانڈز نے بھی بڑی تباہی مچائی کہ جو گھروں میں تیار ہوتے تھے لڑکیاں جو تھی نا وہ کڑھائی کیا کرتی تھی، امبرائڈری کرتی تھی اور سٹیچنگ کرتی تھی، اب برانڈز نے ان کی جگہ لے لی. تو اب پتہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے یہ فخر ہوتا تھا، وہ جو برانڈ وہ ہوتا تھا نا ہمارے ہاتھ کا، وہ اب ختم ہو گیا اور اب نئے نئے برانڈز آگے. انہوں نے بھی بہت تباہی مچائی ہے ان چیزوں نے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب ہم لوگ یہی سوچتے رہیں گے نا کہ آپ نے بس یہ سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کی نا بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے کہ اس سے بہتر کرنے کی صورت میں ہم لوگ لگے رہتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے، آپ کیونکہ ماشاءاللہ بچوں کی ماں بھی ہیں، جی آپ نے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے، الحمدللہ. اور اس میں ذرا ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب بچے گھریلو جو ہماری خوراک ہوتی تھی، ہمارا جو کھانے ہوتے تھے، اس کو چھوڑ کے بچے اب برگر اور پیزا اور پتہ نہیں کیا، اس سے ان کی فزیک پہ بہت اثر پڑ رہا ہے. آپ نے اپنے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کی؟ میں نے اپنے بچوں کو، آپ کو معلوم ہے کہ ہم سنگل پیرنٹ، میں نے اپنے بچوں کو بڑا دوستانہ ماحول دیا. ٹھیک ہے. میں نے اپنے بچوں کو وقت زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ سپینڈ کیا. ٹھیک ہے. جب ہم جیسے آج کل مائیں اپنے آپ کو نا پرسکون کرنے کے لیے خود بھی موبائلز پہ لگ جاتی ہیں اور بچوں کو بھی موبائل پہ لگا دیتی ہیں، اس سے بچے اگنور ہو جاتے ہیں اور بچے موبائل پر لگ جاتے ہیں. وہ جو ریلز دیکھ دیکھ کر ایک تو ان کو مینٹلی بھی پرابلمز آ رہی ہیں. میں اپنے بچوں کو موبائل، میرے بھی اسکول کے زمانے میں موبائل میرے پاس تھا اور میرے بچوں کے پاس بھی، مگر ہم لوگ موبائل پہ صرف کام ہی کرتے تھے. ہم لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے باتیں کرنی، اور میں نے اپنے بچوں کو کھانے بنانے اور میں نے ان کو ساتھ لگانا کہ آج میرے ساتھ یہ والا بچہ یہ کام کروائے گا، یہ والا بچہ یہ کام اس سے ہمارا وقت گزر جاتا تھا. اور پھر جب کوئی بات ہو رہی کہ میں نے اگر بچوں کو کہنا کہ جیسے ہماری والدہ کہا کرتی تھی، میری رول ماڈل میری والدہ رہی ہیں ماشاءاللہ. ہمیں دینی تعلیم بھی انہوں نے دی اور دنیاوی بھی. انہوں نے ہماری تربیت بھی تو بڑی ادبی، میرے والد انہی کی وجہ سے تو ادب میں آئی ہوں، اپنے والد کی وجہ سے. جو کام وہ دھورا کر گئے ہیں وہ پورا کرنے آئی ہوں، اور اللہ اتنی مہلت دے دے کہ وہ میں کر سکوں مکمل.
میرے والد بھی شاعر تھے، افتخار راجہ ان کا نام تھا، اور وہ کئی میگزین ان کے آتے تھے، فلم کار، قلم کار، دوستی کے نام سے مار روڈ پر ان کا آفس ہوتا تھا. ویسے وہ پیشے سے سنار تھے اور ان کی اپنی شاپ تھی، بزنس مین تھے ماشاءاللہ، اور اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے سپوت تھے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہے. لیکن یہ کہ ہم لوگوں کے پاس ہر طرح کی آسائش ہونے کے باوجود ہم لوگوں نے گھر میں اس طرح کی ایکٹیویٹی دیکھی کہ ہم لوگوں کو مہلت ہی نہیں ملتی تھی کہ ہم لوگ کوئی دوست بنائیں یا کوئی سہیلی بنائیں. نہ ہم لوگوں کی کبھی ہوئی، ہماری والدہ نے ہمیں کبھی چھت پر نہیں جانے دیا، حالانکہ ہم مین ساگر روڈ پر رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آرمی فیملی سے بلونگ کرتی، ہمیں ہمارے گھر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم گیٹ پر نہیں گئے. ہمارے گھر میں شروع دن سے ٹیلی فون موجود تھا، لیکن ہم کبھی ٹیلی فون نہیں اٹینڈ کر سکتے تھے، والدہ کی اجازت نہیں تھی. اچھا یہ بتائیے، آپ کے بچوں نے جو تعلیم حاصل کی تو آپ کی بہت توجہ رہی، جی جی، کہاں تک پہنچے آپ کے بچے؟ الحمدللہ آج وہ کامیاب ہیں. بڑا بیٹا میرا آرکیٹیکٹ انجینئر فرام UET لاہور، اور بیٹی MBBS فرام کنگ ایڈورڈ. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی، اور جو چھوٹا بیٹا ہے وہ بزنس مین، اس نے بزنس پڑھا پنجاب یونیورسٹی سے، اور تینوں ماشاءاللہ اپنی اپنی زندگی میں سیٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا میرے پر کرم کیا. میری بیٹی کا اسپیشل کیس کیا تھا میٹرک میں، کیونکہ 12 سال سے کم بچی میٹرک نہیں کر سکتی، تو وہ 3 ماہ کم تھے اس کے، تو وہ اس کا ایڈمیشن ہی جا رہا تھا. انہوں نے مجھ سے لکھوایا تھا کہ جی کیا آپ کی بیٹی بھی پیپر نہیں دے گی اگر یہ رہ گئی، اور اس نے ٹاپ کیا تھا میری بیٹی نے. اللہ نے بڑا میری عزت رکھی، پروردگار نے میری بچی کو، اور وہ شروع سے ٹاپر ہی رہی ہے. کینیڈ کالج میں پھر پڑھی، کینیڈ سے وہ کنگ ایڈورڈ میں چلی گئی. اسی طرح سے میرے بیٹوں نے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا. میرے اللہ کا یہ بڑا کرم رہا کہ میں اکیلی اپنے بچوں کی تربیت کر رہی تھی، اور بچے بھی میرا ساتھ پورا دے رہے تھے. تینوں بچوں نے بہت ساتھ دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جب عملی زندگی میں کب قدم رکھا، یعنی آپ نے روزگار کی طرف جب گئی، وہ کیا سلسلہ؟ 13 برس کی عمر میں جب میری شادی ہوئی. 13 برس کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی؟ جب میری شادی ہوئی. اچھا جی جی، میری شادی میں اس وقت اب تو قانون آ گیا ارلی شادی پہ پابندی. ہاں جی، لیکن اس میں بھی انہوں نے میری عمر بڑی لکھوا کے تو کیا تھا تاکہ آپ کی تعلیم کیا تھی؟ میں 7th میں تھی. اوہو. ہاں جی، میٹرک بھی نہیں تھی، شادی کے بعد میٹرک کیا ہے میں نے. ساری تعلیم شادی جی شادی کے بعد، ساری تعلیم میری شادی کے بعد. اور پھر عملی زندگی بھی آپ نے وہیں سے؟ الحمدللہ بالکل بالکل. میں نہیں ساتھ گھر میں رہ کے کام کرتی رہی. باہر میں اب چند سالوں سے نکلی ہوں. اچھا. پہلے نہیں تھی، پہلے میں گھر کے اندر ہی، تعلیم بھی میں نے گھر کے اندر ہی رہ کے حاصل کی. اچھا. میرے استاد میرے بھائی پروفیسر ڈاکٹر عدیم افتخار قادری ہیں، اور موٹیویشن مجھے میری ماں کی وجہ سے ملتی رہی کہ ہماری ماں، ہمارے ہاں شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں ہماری فیملی میں، لیکن یہ کہ شادیوں کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ اپنی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں، تعلیم ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے. تو آپ نے یعنی کہ تعلیم ساری اپنے گھر پہ کی، اور آپ اس طرح کرتے کرتے اور آپ نے شوق بھی تھا تعلیم کا، اور میرے ہسبینڈ نے بھی نہیں روکا. وہ بھی انجینئر تھے، سول انجینئر، UET سے پڑھے تھے، وہیں جاب کرتے تھے. انہوں نے مجھے کہا زرکا پڑھتی رہو، اچھی بات ہے. اچھا. تو آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کا انتقال جلدی ہو گیا، آپ کے بچے چھوٹے تھے. جی جی. تو اس کے بعد آپ نے یہ ساری ذمہ داریاں نبھائیں. بالکل. تو آپ نے یہ سب کچھ کیا. بالکل. تو یہ تو بڑی بھاری ذمہ داریاں تھیں. اور یہ بتائیے کہ جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں آئیں تو ہمارے ملک میں ایک یہ پرسپشن ہے کہ جو خواتین مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں ان کو بڑی ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کیا آپ کو اس قسم کی کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا؟ میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ بالکل ایسا نہیں ہوا. اچھا. اور اس میں ایک بات ہارون صاحب ضرور کہوں گی، میں مردوں میں ہی رہتی ہوں اور مردوں کے ساتھ مرد بن کر ہی کام کر رہی ہوں. عورت اگر خود خراب نہ ہو، مرد کوئی کچھ نہیں کہتا. ٹھیک بات. میں آپ کو بالکل سچ بات بتا رہی ہوں. جب میرے ہسبینڈ کا انتقال ہوا میں اس وقت 23 برس کی تھی. 23 برس کی. اور میرا خیال ہے وہ ایج لڑکیوں کی شادی کی ہوتی ہے جب میں بیوہ ہو گئی. مگر آج تک میں سچ کہہ رہی ہوں کہ کبھی کسی مرد نے زیادتی نہیں کی، کسی نے بدتمیزی نہیں کی، اور مجھے کبھی کسی مرد سے کوئی شکایت نہیں ہوئی. اچھا. یعنی آپ پہ اتنا اعتماد. بالکل. میں کہتی کسی بھی، اور میں ہمیشہ یہ لکھتی بھی ہوں کہ ہر بار مرد ہی غلط نہیں ہوتے اور ہر بار عورت ہی ٹھیک نہیں ہوتی. اس سے کافی خواتین میرے سے
خائف بھی ہو جاتی ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں میں وہ دیکھ رہی ہوں جو میں وہ لکھتی ہوں جو میں دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مردوں کی جو اکثریت ہے وہ اچھے لوگ ہیں، چند ایک یقیناً جیسے خواتین میں بھی کچھ خراب ہوتی ہیں، خواتین بھی ساری نہیں بری ہوتی، وہ بھی تھوڑی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ گھر کی تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے. بالکل اثر ہوتا ہے، یعنی آپ کے ماں باپ نے جو کچھ آپ کو سکھایا، ماں باپ کا بڑا رول ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ باپ اکیلے رہ جاتے ہیں مگر وہ اپنی بیٹیوں کو بہت ڈھیل دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں سے بڑی پھر اللہ کبھی بھی مشکل ایسا وقت نہ لائے کہ انہیں کوئی ندامت اٹھانی پڑے. اور اسی طرح سے بعض جگہ مائیں اکیلی رہ جاتی ہیں تو باپ نہیں ہوتے تو ان کے بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر یہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا لیں تو بچوں کی تربیت بہت اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا زرکا، ہمارا جو مذہب ہے اسلام، اس کو کہا جاتا ہے کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، بالکل مکمل ضابطہ حیات ہے. تو جو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہمارے بچے، ہماری بچیاں اگر مذہب کو اسٹڈی کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اسٹڈی کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ یعنی اگر وہ توجہ دیں تو وہ ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے پاکستانی اور ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. آپ کیا فرماتی ہیں؟ ایسا ہی ہے. میرا ایک شعر ہے، میری کتاب ہے کملی پنجابی کی، جی، اس میں ایک کلام ہے، اس کا ایک شعر ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جی سنائیے. ایک تیرے قرآن سوا منو کدرے کچھ نہ لبیا. واہ. ایک تیرے قرآن سوا منو کدرے کچھ نہ لبیا، میں کملی دیوانی نے پڑھیاں لکھ کتاباں. واہ. میں نے تمام مذاہب کا کورس کیا ہے. آپ کو یہ جان کر خوشی بھی ہوگی اور حیرت بھی کہ میں نے ہر مذہب کو پڑھا، صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارا مذہب، اور آپ یقین جانیے میں کسی بھی مذہب کو برا نہیں کہتی کیونکہ ہر مذہب انسانیت اور محبت سکھاتا ہے. بالکل یہی سکھاتا ہے، اور ہر انسان میں خدا کا عکس نظر آتا ہے. لیکن ہمارے مذہب کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ ہمارے ہاں جو عبادات ہیں اور جو ہمارے ہاں بود و باش ہے اور جو آپ کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، آپ کا سارا اس میں جو ایک ڈسپلن ہے، آپ دیکھیں نا، نماز بذات خود، اس میں پاکیزگی بہت ہے ہمارے مذہب میں. جی ہاں، طہارت اور پاکیزگی بہت ہے، روحانیت بہت ہے. جی بالکل. اتنی خوبصورتی ہے ہمارے مذہب میں اور کوئی جبر نہیں ہے. آپ ہم اپنے مذہب کو اگر سمجھ لیں کہ اگر ہم 5 وقت وضو کر لیں، نماز ادا کر لیں، نہ کسی ایکسرسائز کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اور جب ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر پہلو پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ آپ کہ گفت و شنید ایسی ہونی چاہیے. دیکھیں نا، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک اتنا بڑا ایک انہوں نے فلسفہ بیان کیا ہے کہ آپ اعتدال کا راستہ اختیار کریں. جہاں آدمی اپنی اوقات سے اوپر ہوتا ہے یا نیچر کا وہیں وہ پکڑا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اور اس میں یہ ساری طبقاتی فرق بھی ختم ہو جائے گا. ایک انسان کی انسان سے جو محبت ہے اس کا درس ہے. تو اعتدال کے اوپر آپ بات کیجئے. بالکل ایسی ہی بات ہے. دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجز تھے اور عاجزی کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی. اور اعتدال کا راستہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب ہم زیادہ، وہ کہتے ہیں مثالیں ہیں نا، اتنا میٹھا بھی نہ ہو جاؤ کہ کوئی چاٹ جائے اور اتنے کڑوے بھی نہ ہو جائے کہ کوئی تھوک جائے. تو بہتر ہے کہ ہم لوگ درمیانہ مایانہ روی کو رکھیں اور اسی میں کامیابی ہے. بالکل اسی طرح سے ہم چلتے رہیں. ہم فیشن بھی اتنے زیادہ نہ کریں کہ جس سے ہمارے بدن عیاں ہونا شروع ہو جائے اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ تکبر کا احساس نہ ہو آپ دوسرے سے. بالکل. اور اب نا جو ہم لوگ پردے کرتے تو اس میں بھی ہم لوگ نا لوگوں کو بڑھ بڑھا کے بتاتے ہیں جی ہم پردہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں. میں نے اس پر بھی کئی باتیں کر چکی ہوں کہ اس میں وہ بھی غلط ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو لوگوں کو بتا کے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر خواتین پردہ کری جی ہم نے تو پردہ کیا، لیکن بہت کچھ حیا ہوتا ہے اس پردے میں بھی. پھر ایسا پردہ تو آنکھ کا ہے نا، آپ کے بدن کی حیا شرم جو آپ کی آنکھ میں جو پردہ ہے وہ ہونا چاہیے. میں نے بہت سی پردے دار خواتین کو
جی جی، ہر قسم کی ہوتی ہیں جی، اس میں کسی کے بارے میں نہیں کہا. اچھا خواتین و حضرات، آپ ڈاکٹر زرقا نسیم غالب صاحبہ کی گفتگو سن رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خواتین و حضرات، آپ ڈاکٹر زرقا نسیم غالب صاحبہ کی گفتگو سن رہے ہیں. آپ ماہر نفسیات ہیں اور اردو لٹریچر میں بھی آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا جو پی ایچ ڈی کا جو تھیسس تھا نفسیات کا، وہ تھا بیہیویئر انالیسس. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے یعنی ہماری روزمرہ زندگی کو دیکھیں آپ، ہمارے جو رویے ہیں، ہمارا جو کچھ بھی سارا اس پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آپ ذرا اپنے اس تھیسس کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو بتائیے. ہارون صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ ٹاپک میں نے خود چنا تھا، کیونکہ ہمیں جب ہم پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو ہمیں ٹاپکس ملتے ہیں کہ آپ نے اسپیشلائزیشن کس میں کرنی ہے نا، کہ آپ کا تھیسس کیا ہوگا. میں نے بیہیویئر انالیسس کو لیا. اس سے آج سے 14 سال قبل، 14-15 سال قبل میری کتاب آئی تھی کرسی کے خدا. وہ انسانی رویوں پر ہی تھی، جس پر میں نے یہ اپنی بک کو ٹائٹل دیا اور میں نے وہ ساری باتیں اس میں کہیں. اور میں نے مجھے افسوس ہوا کہ کوئی بس جب کسی کرسی پہ بیٹھ جاتا نا تو وہ سمجھتا ہے کہ خود کو خود میں خدا ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے میں نے اس بک کا ٹائٹل ہی کرسی کے خدا رکھ دیا تھا. اس میں انسانی رویے ہی آئے تھے. ہم دوسروں کو کچھ نہیں دے سکتے. ناظرین، آپ سے ایک بات ضرور کہوں گی، ہم دوسروں کو کچھ نہیں دے سکتے. آپ کے میٹھے بول، 2 خوبصورت بول اور پیارا لہجہ دوسروں میں بہت کچھ بھر دیتا ہے، اور آپ کے لیے بھی اچھا. اور یہ ایک نیکی بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے. یہ ہمارے لیے صدقہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کو مسکرا کے دیکھیں، کسی کو حقیر نہ جانیں. میں نے لوگوں میں حقارت بڑی دیکھی. جب تک آپ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں نا کہ آپ کیا ہیں، لوگ آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. خدارا وہ ایک انسان تو ہے، اور وہ خدا کا بنایا ہوا انسان ہے. اس کی عزت ضرور کریں، انسانیت کے تقاضوں سے کبھی نہ گریں. جو لوگ انسانیت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو سوچیں کہ حشر کے میدان میں کیا رب ہمیں چھوڑ دے گا. اسے بھی تو احساس ہے کہ اس نے میرے ہی بنائے ہوئے انسان کا دل دکھایا ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ چاہے کتنا ہی بڑا عہدہ ہو، کتنی ہی بڑا منصب ہو، بالکل انسان کے اندر انکساری ہونی چاہیے. جب تک انکساری نہیں ہوگی، آپ دوسرے پہ اگر روب جمائیں، تکبر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صرف اللہ تعالیٰ متکبر ہے اور کوئی انسان نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیے نا، پھر بات وہیں آتی ہے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ یہ دیکھیے کہ ان کے جو رویے تھے وہ ایک غلام کے ساتھ بھی اور سردار کے ساتھ بھی، ان کے سب کے ساتھ رویے ایک سے ہی تھے. غلام بھی اتنا ہی قابل احترام تھا جتنا کوئی سردار ہو سکتا. لیکن ہارون صاحب، میں نے تو اس کتاب میں یہ بھی لکھا، میرے ساتھ ہوا ایسا کہ آپ جن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن کا احساس کرتے ہیں، پھر وہ حضرت علی علیہ السلام کا قول آ جاتا ہے نا، مولا علی کا، کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. یہ بات بالکل سچ ہے. آپ جس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہی آپ کو ڈستا ہے. کچھ مثالیں ہیں نا کہ سانپ کی طرح پولے کو پالا، اس نے ڈس دیا، پالتے بھی رہے. آپ جن کا زیادہ احساس کر رہے ہوتے ہیں نا، میں نے چھوٹے طبقات میں یہ باتیں بڑی دیکھی کہ ان میں مروتیں نہیں ہیں. وہ ایسے بدلتے ہیں اور مطلب کے لیے ایسے آپ کو استعمال کرتے ہیں. ہر جگہ با اثر بندے بھی برے نہیں ہوتے، اور ہر جگہ غریب بندہ بھی برا نہیں ہوتا. غریب نہیں کہوں گی، میں کہوں گی آپ اس کو کہ کیا کہیں، کسی کو برا نہیں کہنا. لیکن جن کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، ان کے پاس پھر شرم بھی نہیں ہے، ان کے پاس مروت بھی نہیں ہے. احسان فراموش ہو جاتے ہیں لوگ جب آپ کسی کا، اور وہ اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ نے اگر کام کیا. کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسے نیکیاں کرتے کہ جن کا آپ کو گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بندہ زرقا، میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا، کیونکہ میری مختلف شہروں میں جب میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا، پوسٹنگ رہی ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو مزدور ہیں، ہاری ہیں، جو بڑے بڑے ذمہ داروں کے جو نیچے کام کرنے والے مزارے ہیں،
ان کے اوپر جو پیسے والے لوگ ہیں بہت ظلم و ستم کرتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا اور ہے. وہ بالکل یعنی کہ انسانی لیول سے بھی ان کو نیچے سمجھتے ہیں. وہ تو محنت کر رہے ہیں نا. جی میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ جن کو جو محنت نہیں کرتے. وہ تو منافقت تو جی اوپر بھی ہے نیچے ہاں بھی ہے. نیچے وہ تو بھی یہ ہے. نہیں آپ کا میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ جن کو آپ شٹر دیتے ہیں. جی جی وہ تو ہوتا ہے. ہاں وہ ہوتا ہے لیکن اس میں کیونکہ جو مزدور ہے وہ تو عزت کے ساتھ کما رہا ہے. مین ٹو مین ویری کرتا ہے. جیسے کہ آپ فرما رہی تھیں کہ جس کے گھر کی تربیت اچھی ہو, چاہے وہ نائب قاصد ہو یا وہ سیکریٹری جنرل لگا وہ اس کی تربیت شو کرتی ہے. اس کے رویے, اس کا بیہیویئر بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہے. اچھا اب یہ ہوا ہے زرکا کہ ہمارے ملک میں جو غربت کا تناسب بہت بڑھ گیا ہے. جو لیٹسٹ سروے آئے ہیں اس کے مطابق 45 سے 50% لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لیول سے نیچے, خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں. وسائل کا جو ارتکاز ہے وہ صرف اوپر طبقے کے اوپر ہے. اس مراد وہ جو ہیں اور جو اس کے ثمرات ہیں وہ نیچے تک نہیں پہنچ رہے ہیں. تو یہ ایک اس کی وجہ سے بھی ہمارے ہاں ایک بہت فرسٹریشن پائی جاتی ہے. سسٹم کی ساری بدحالی ہے. ہماری حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیے. یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ پڑھ جاتے ہیں یا جو سکل پاور رکھتے ہیں وہ لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارا ملک کیوں خالی ہو رہا ہے؟ لوگ باہر والے عزت کرتے ہیں اور ان کو اس کا معاوضہ ملتا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں آپ کا تعلق چلتا ہے, سفارش چلتی ہے. اگر غریب بندہ اس کے آپ بچہ کوئی پڑھ گیا تو اس کو وہ مقام نہیں دیں گے. وہ میرٹ پہ آ رہا ہے لیکن اس سے وہ مقام نہیں ملے گا. لیکن جو سفارش کر کے آ رہا ہے اسے وہ عہدہ دے دیا جاتا ہے اسے سب. اور یہاں پہ صرف ڈکٹیٹرشپ بھی یہاں پہ بہت ہے. اگر ہماری حکومت اس بات کو سمجھ لے اور وہ اپنے جو نگینے ہیں نا ان کو مت کھوئے, اپنے نظام کو بہتر کر لے, تو میرا خیال ہے پھر ہمارے ملک جیسا کوئی دنیا میں ملک ہے ہی نہیں. اچھا کئی ممالک گئی ہیں. اور مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لڑکیاں زیادہ پڑھ گئی ہیں اب ان کو ایکول میچ نہیں ملتے ہیں, کیونکہ وہ بھی چاہتی ہیں کہ کیونکہ ہم پی ایچ ڈی ہیں تو ہمارے میاں بھی پی ایچ ڈی ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے بڑا پرابلم پیدا ہو رہا ہے. اب لوگ جو ہیں وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لڑکیوں کو پڑھ لیتی ہے, لڑکی ڈاکٹر بن گئی لیکن اس سے کام نہیں کرنے دے رہے, یا وہ کوئی لیکچرر بننا چاہتی ہے وہ نہیں یعنی تعلیم کے بعد بھی اس کا کوئی فائدہ یوٹیلٹی. اس پہ آپ بتائیے کیا. اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج کل کچھ تو لڑکیوں کو بھی بہت زیادہ اڑنے کا شوق ہو گیا. جو تعلیم یافتہ نہیں بھی ہوتی نا تو میڈیا نے اتنا زیادہ لڑکیوں کو خراب کر دیا کہ وہ بھی کہتی ہیں, وہ ڈرامے جو دکھائے جاتے ہیں نا کہ ایک جو کام کرنے والی ہے اس کا چکر چل گیا آپ کے مالک کے ساتھ, تو وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ جو چھوٹے طبقات کی لڑکیاں ہوتی ہیں, جیسے وہ چھوٹے طبقات سے مراد یہ کہ لوسٹ مڈل کلاس کے لوگ جو ہوتے ہیں, پھر وہ یہ کہتے ہیں ہم لوگ پھنسا لیں گے, کام چل جائے گا. اور جو زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں ان میں تکبر اس بات کا آ جاتا ہے کہ ہم بہت پڑھ گئے اور ہمیں اچھے سے اچھے کے اس میں نا وہ اپنی عمر کو گزار دیتی ہے. ان کے جو چہرے کی چاندنی ہوتی ہے نا وہ کھو جاتی ہے, مدھم پڑ جاتی ہے. تو پھر اس طرح تو رشتے وہیں پہ رہ جاتے ہیں. اس سے بہتر حل یہ ہے کہ جو اسلام نے کہا کہ مقررہ وقت پر شادی کر دی جائے, یعنی جب بلوغت کی ایج پہ پہنچتی ہے بچی, ہاں لڑکی کی پڑھائی کو یعنی تعلیم تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے. بالکل ہوتی ہے. یہ کون کہتا ہے؟ اور کون سی خواتین جو یہ کہتی ہیں کہ جی ہم مجبور تھیں تو ہمیں یہ کام کرنا پڑ گیا, وہ کوئی خاتون مجبور نہیں ہوتی. اگر وہ عزت کے ساتھ کمانا چاہے, گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کے بھی کماتی ہے. میں اپنے آپ کو بھی دیکھتی ہوں اور اپنے ساتھ کئی ایسی خواتین کو دیکھتی ہوں. میری کتاب آ رہی ہے مشرقی خواتین. میں نے ان خواتین کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے جو فیمس نہیں ہیں مگر وہ عزت کی چادر اوڑھ کر عزت کی چار دیواری کے اندر رہ کر کام کر رہی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہم صرف جو فیمس لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ہی لے کر آئیں. ہیرے میرا کام, میں تو سنیارن ہوں نا, میرا کام ہے جوہری تلاش کرنا اور میں نگینے تراشتی ہوں اور ان کو سب کے سامنے لاتی ہوں. میری اس کتاب میں آپ کو وہ خواتین ملیں گی
جو عزت کے ساتھ گھر کی چار دیواری میں رہ کے کام کر رہی ہیں اور کامیاب زندگی گزار رہی ہیں، اور انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا. بر وقت ان کی شادیاں ہوئی ہیں. ان میں شادی شدہ خواتین ہیں، ان میرڈ بچیاں بھی ہیں، کئی بچیاں ایسی ہیں کہ جنہیں کوئی شوق نہیں موبائل پکڑنا ہے انہوں نے، کیونکہ ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں اور وہ عزت سے کام کری ہیں. کوئی گڑیا بنا رہی ہوتی ہے، کوئی کپڑے سی رہی ہوتی ہے، کوئی کھانے بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ نمکوں کی پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو ہماری جو تعلیم ہے آج کل، اس تعلیم میں ایک ہنر کا پہلو بھی ہونا چاہیے کہ بہت ضروری ہے، کچھ ہنر بھی سکھایا جائے. یعنی ایک زیادہ ضروری کرنے کے بعد بچی کے وہ پاس تعلیم بالکل بیکار ہے جس میں تربیت نہیں ہے. جی بالکل. کاغذی ڈگری لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو تو آگ لگا دیں جب آپ کے پاس تربیت ہی نہیں ہے. اگر ڈگری آنے کے بعد آپ میں ذرا سا بھی تکبر آ جائے، آپ رات کو آئینے کے سامنے جائیں اور دیکھیں، اس سے پوچھیں، اپنے آپ سے ویسے ہی پوچھیں. اگر ہے تو پھر اپنے آپ کو مت پڑھا لکھا کہیں، اور اگر تربیت ہے تو یہ ماں باپ کے لیے بھی مبارک ہے اور اس کے لیے بھی مبارک ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا، اب آتی ہیں آپ کی ادبی سرگرمیوں کے اوپر. آپ نے بڑی چیلنجنگ لائف گزاری ہے کہ بہت کم عمری میں آپ کے ہسبینڈ جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر آپ کے ماشاءاللہ 2 بیٹے بیٹی، ان کی تربیت کی بھی ذمہ داری تھی، پھر ظاہر ہے ارننگ کے لیے بھی آپ نے ایک عملی زندگی میں قدم رکھا، بہت چیلنجز تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ادبی سرگرمیاں بھی جاری رہیں. آپ نے مجموعی طور پر کتنی کتابیں لکھیں اور کن موضوعات پہ، اور وہ ذرا بتائیے گا. میں 8 کتابیں میری آ چکی ہیں. ماشاءاللہ. ابھی حال ہی میں میرا کلام زرکش شعری مجموعہ آیا جو غزلوں پر مشتمل ہے. اس سے پہلے میں میٹرک میں جب تھی، شادی کے بعد ہی میٹرک کی ہے، میٹرک میں تھی اسماء حسنہ کے فضائل کتاب آئی تھی میری، جس کے لیے مجھے پی ٹی وی میں انوائٹ کیا گیا تھا. یہ خوش بخش شجاعت کا پروگرام آتا تھا خواتین ٹائم، اس میں مجھے انوائٹ کیا گیا. ایز اے چائلڈ میں گئی تھی، اور میرے ماموں جو تھے اعظم خورشید پی ٹی وی کے، وہ بڑی جانی مانی شخصیت ہے. پوری فیملی میں نے آپ کو بتایا پہلے ہی پڑھی لکھی ہے، اور لیکن میں ان کے ناموں کو لے کر آگے نہیں آئی، میں نے اپنی محنت کو لے کر آئی. یہ مجھے انہیرٹ ملا. والد چونکہ رائٹر تھے، شاعر تھے، والدہ میری شاعرہ اور رائٹر تھیں، اور دادا دادی نانا نانی سب مطلب سب پڑھے لکھے، اور سب کا ادب سے بہت لگاؤ. ہم نے اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھا، ادب کا ماحول ہم نے اپنے گھر میں ہی دیکھا. یعنی بچپن میں ہی آپ کے گھر میں کتابیں رسالے جہاں سے آپ کو شوق تھا. میں آپ کو بتاتی ہوں ہارون صاحب کہ جب ہم لوگوں کے پیپرز ہوتے تھے تو والدہ کہا کرتی تھی جس بچے کے جو فرسٹ ڈویژن لے گا اس کو یہ کتاب ملے گی، جو سیکنڈ پوزیشن لے گا اس کو یہ کتاب ملے گی. اور ہمارا جو من پسند شاعر ہوتا تھا یا من پسند مصنف ہوتا تھا نا، تو ہم اپنی والدہ کو جب کہتے تھے نا کہ ہمیں یہ چاہیے تو وہ کہتی تھی اتنے مارکس اتنی پرسنٹیج لے لو، یہ کتاب گفٹ. ہمیں کبھی کسی اور چیز کا گفٹ نہیں ملا تھا. ماشاءاللہ. آج کل لوگ آن لائن کتابیں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جیسے بہت زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے نا، تو جب ہم ٹھنڈا پانی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑتے جو سرور ملتا ہے نا، اسی طرح سے بہترین قاری جو صحیح قاری ہوتا ہے اسے بھی کتاب کو پکڑ کر پڑھنے میں جو سرور ملتا ہے وہ اس کو موبائل پر نہیں ملتا. جو کہ اور کتاب ہی بقا میں ہے، یہ چیزیں بقا میں نہیں ہیں. اچھا، آپ نے جو دوسری کتاب لکھی تھی وہ آپ نے اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، پھر میں نے کرسی کے خدا انسانی رویوں پہ لکھی، سمتیں کیا کہتی ہیں، اکارڈنگ ٹو اسلام، اکارڈنگ ٹو فنگ شوئی، اکارڈنگ ٹو واستو. یعنی سمتیں کیا کہتی ہیں، اس سے جو ہے یعنی کہ اس میں یعنی جیو پولیٹیکل سچویشن بھی آتی ہے، اس میں کیا بندہ سمتوں سے اس کی ضرورت. سمتوں کے بارے میں اسی کتاب پر مجھے 2019 میں پاکستان رائٹرز گلڈ میں صدارتی ایوارڈ کے لیے میں نومینی ہوئی تھی. تب میری کتابوں کی رونمائی ہوئی تھی اسماء حسنہ کے فضائل اور اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، اسی پر مجھے نومینی کیا گیا تھا. تو میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اس میری کتاب کو بڑا پسند بھی کیا گیا. اس کا 3را ایڈیشن آ رہا ہے اس کتاب کا. وہ کتاب اتنی مقبول ہوئی، وہ بھی میں نے 15 سال پہلے لکھی تھی. یہ جو آج ہم لوگ میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا، ہم پرانے زمانے میں نا میری دادی اور نانی اور والدہ مدر ان لا جو ٹوٹکے بتایا کرتی تھی، میں نے وہ بھی لکھے تھے. اور درجال الغیب آپ کو پتہ اسلام میں ہے کہ مشرق میں کیا ہے، مغرب میں، شمال میں، ہر ایک ڈائریکشن میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا گیا.
جیسے حضرت جبرائیل کو پیغام کے لیے، اسرائیل کو آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، یہ ڈائریکشن میں ہی ہے نا. اس کبھی بھی جب بھی آپ کی روح قبض ہوئے گی تو وہ جنوب کی جانب سے ہی آئے گی، کبھی بھی وہ کہیں اور سے نہیں آئے گی، وہ ساؤتھ کی جانب سے ہی آئیں گے. حضرت اسرائیل کو صرف حکم ہی ہے کہ وہ وہاں سے آئیں، اور جب بھی حضرت جبرائیل آئیں گے وہ شمال کی جانب سے آئیں گے. اچھا، اگر آپ کو اپرچونٹیز چاہیے، آپ کو فیم نیم چاہیے، تو آپ میرر اپنا ایسٹ میں لگائیں، گھڑی بھی اپنی ایسٹ میں لگائیں. اسی طرح سے اگر آپ کو اپرچونٹیز چاہیے تو آپ شمال میں لگا دیں یہ چیزیں. پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہی شیشے کہیں اور گھڑی جنوب میں لگا دیتے ہیں یا ویسٹ میں لگا دیتے ہیں تو اس کے نقصانات ہیں. اس کو کہتے ہیں سمتے، کیا کہتے ہیں، آپ اپنے گھر کو اگر سمت کے مطابق چلیں تو جو ہمارے گھر میں جو پرابلمز آ جاتی ہیں نا، کئی جگہ پہ ہرڈلز آ جاتی ہیں تو وہ نہیں رہتی. اچھا درکا، آپ سے جیسے کہ پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ کو روحانیت سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب ہمارے پاس جو یہاں پروفیسر صاحبان علماء تشریف لاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک انقلابی مذہب ہے. یہ خانقاہوں تک اور بڑی بڑے جو ہے وظائف تک اور ایک اللہ کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی سب کچھ ثابت کیا ہے. بالکل. تو یہ آپ اس سلسلے میں بتائیے کہ ہمارے ہاں کیونکہ اب بابوں کا رواج بہت ہو گیا، ہر گلی ہر محلے میں بابے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کمائی کا ذریعہ بن دنیا کی باتیں کرتے ہیں کہ، اور مثلا آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ وظیفہ اگر آپ 70 دفعہ پڑھ لیں تو صبح آپ کو جو ہے نا فرشتے دروازے توڑ کے آپ کے جو ہے نا ڈالر لے کے آ جائیں گے. میں تو یہ کہوں گی کہ آپ صرف 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے اعمال درست کر لیں، ڈالر ویسے ہی آ جائیں گے. ہاں، تو آپ کیسے روحانیت کو ذرا ایکسپریس کیجئے کہ کیسے آپ انسان اپنے آپ کو کیسے روحانیت سے قریب کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ اسپرچل پاور جو ہوتی ہے نا ہر انسان میں ہوتی ہے اگر وہ اپنی اس پاور کو چارج کر لے. وہ چارج کیسے ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کر لیں کہ آپ کی پاور اپنے آپ آن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو کسی بھی جس کے ماں باپ حیات ہے نا اسے کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر آپ نے دعا کروانی بھی ہے نا تو ویسے چلیں کہیں، لیکن اگر آپ ڈائریکٹ اپنے رب سے بھی کہتے ہیں نا تو وہ کامیابی ہوتی ہے. لیکن پریفریبلی تو کہتے ہیں کہ سب سے جو قریب ترین دعا ہوتی ہے وہ آپ کی ماں کی ہوتی ہے. ماں کی ہوتی ہے. ماں اور باپ سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ماں کو اپنی ایک صفت دے دی مامتا کی، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ماں کی وہ سن سکتا ہے. نا جنت ہی جس کے قدموں میں ڈال دی. سب سے خوبصورت رشتہ میاں بیوی کا ہے، سب سے خوبصورت رشتہ، اور سب سے زیادہ احترام کا اور مقدس رشتہ ماں اور اولاد کا ہے. ٹھیک بات ہے. اچھا زرکا، آپ نے سعودی عرب بھی گئیں، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، اس پہ آپ نے زیارات بھی کی میں نے. ماشاءاللہ. تو آپ نے سفر نامہ کیسے جی لکھ رہی ہوں، بالکل مکمل تقریباً، وہ بھی آ جائیں گے. اچھا. ہاں جی، میں نے تمام زیارات بھی کی ہیں، ہر جگہ گئی ہوں، اور یہ بڑا اللہ کا کرم ہے. اس میں ہمارے بچوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ جو کچھ آپ گئی ہیں، آپ نے کیا فیلنگز تھیں آپ کی؟ کیسے؟ بہت اچھی فیلنگز ہیں. آپ کو جانا چاہیے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مذہب کتنا خوبصورت ہے. جو لوگ ہمارے مذہب میں نا فرقہ واریت بہت آ چکی ہے، وہ کہہ دیتے آل رسول کو ماننا ہمارا فرض ہے، ہماری محبت ہے. کچھ لوگ اس کو، آپ کو پتہ نا کہ کہتے ہیں کہ اہل سنت ہیں، وہابی ہیں، اہل تشیع ہیں، تو وہ لوگ ایسے باتیں. میں اس چیز کو نہیں مانتی. ہمیں تو ماننا، سب کو ماننا ہے. آل رسول کو تو مان کر چلنا ہے. ان کی تو بڑی اہمیت ہے، اور بزرگان دین کی بھی بڑی اہمیت ہے. مجھے خود پیر دیول شریف صاحب کی گھٹی ہے، اور پھر نقیب اللہ شاہ صاحب نے مجھے اپنا کھانا، ان کے پردہ کرنے سے ایک ٹوسٹ کب میں اپنے مدر ان لا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے آستانے پر گئی. مجھے انہوں نے، میرے ہسبینڈ نے اور میری مدر ان لا نے باہر ہی بٹھا دیا جو جوتوں کی جگہ تھی، اور وہ دونوں اندر چلے گئے تھے. لیکن مجھے خادم خاص آئے آپ کے نقیب اللہ شاہ صاحب کے، اور انہوں نے مجھے اندر بلایا. انہوں نے جو کھانا ان کا دوپہر کے وقت کا آیا وہ آدھا کھا کر لقمہ آدھا میرے منہ میں ڈالا. اچھا، یعنی آپ کی روحانی تربیت. جی الحمدللہ. اچھا زرکا، کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، جی اب ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے نوجوان طلبہ و طالبات کو کوئی پیغام دینا چاہیں. آپ تابع دار ہو جائیں، اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اور اگر کچھ بن جاتے ہیں تو تکبر مت کریں. یہی پیغام ہے. اور تعلیم کے حوالے سے بھی کوئی؟ تعلیم ضرور حاصل کریں، لیکن صرف کاغذی صورت میں نہیں،
تربیت کے ساتھ، کیونکہ وہ پھول کبھی خوشبو نہیں دیتا جو کاغذ کا، آپ کاغذ کے پھول کے اوپر نہ جائیں، اس میں مہک بھی لے کر آئیں تربیت کی، وہ پھر تازہ پھول ہوگا، خوبصورت پھول ہوگا۔ خواتین و حضرات، آپ ڈاکٹر زرقا نسیم غالب صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے۔ بہت سی اچھی معلومات انہوں نے فراہم کی ہیں، اور انہوں نے پریکٹیکلی دیکھا جائے تو انہوں نے بڑی ٹف زندگی بسر کی ہے، تمام تر چیلنجز کا مقابلہ کیا اور آج یہ اس مقام پر پہنچیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔